أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم حضرات، دینی بھائیوں اور بہنوں، اور فضائل اعمال کے اس پروگرام میں شامل ہونے اور سننے اور سیکھنے والے بھائیوں اور بہنوں، اس سے پہلے کی نشست میں مسجد کے بارے میں، مسجد کی فضیلت بیان کیا تھا میں نے کچھ 2-3 نشستوں میں۔ آخری نشست جو تھی مجلس کے فضائل میں، جس میں ہم نے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ یہ مسجد بنانا اور وقف کر دینا یہ بہت عظیم ترین صدقہ جاریہ ہے۔ آج انشاءاللہ مسجد کی خدمت، مسجد کی دیکھ بھال، مسجد کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھنے والوں کی فضیلت ہم بیان کریں گے کہ جو انسان مسجد سے کسی بھی ناحیے سے جڑا رہتا ہے اس کا کیا مقام و مرتبہ ہے۔ مساجد اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں۔ مسجد کی صفائی ستھرائی، اس کی دیکھ بھال، نظافت، یہ اسلام میں بڑا اونچا مقام اور مرتبہ رکھتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ہمیں مسجد بنانے کا حکم دیا تو ساتھ ساتھ ان کی صفائی ستھرائی کا بھی خیال رکھنے کی تاکید کی۔ امام احمد بن حنبل، امام ابو داؤد، نسائی، ترمذی، بہت سارے محدثین نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا، کہتی ہیں کہ امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببناء المساجد فی الدور وان تنظف وتطیب۔ نبی علیہ السلام نے ہم لوگوں کو حکم دیا، بڑی تاکید کی کہ ہر قبیلے، ہر محلے میں مسجد کی تعمیر کی جائے۔ یہ بہت ہی ضروری ہے دوستو۔ الفاظ سنیں، امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببناء المساجد فی الدور، ہر قبیلے، ہر محلے میں مسجد کی تعمیر کرو، بہت ہی ضروری ہے۔ جس محلے میں
مسجد نہیں ہوتی بہت ہی زیادہ خیر و برکت سے لوگ محروم رہتے ہیں۔ بہت سارے لوگ مسجد میں نماز نہیں پڑھتے، گھر میں پڑھتے ہیں۔ بچے مسجد میں نہیں جا سکتے، عورتیں ہیں، اگر انتظام ہے مسجد کا لیکن مسجد دور ہے تو عورتیں نہیں جا سکتی۔ تھوڑی سے انسان کو تھکاوٹ ہے، مسجد بہت دور پڑتی نہیں جاتا، لیکن اگر مسجد قریب ہو تو یہ مسلمانوں کے لیے بڑی خیر و برکت کی چیز ہوتی ہے۔ قریب ہے، محلے کے سارے مسلمان، قبیلے کے سارے مسلمان مسجد میں آئیں گے، چھوٹے آئیں گے، بڑے آئیں گے، امیر آئیں گے، غریب آئیں گے، اور کبھی مریض جو شوق رکھتے ہیں چل پھر سکتے وہ بھی مسجد میں آ جاتے ہیں۔ عورتوں کا انتظام ہے تو عورتیں بھی آ جاتی ہیں۔ تو مسجد ہر محلے میں جہاں مسلم آباد ہوں وہاں مسجد کا انتظام ہونا دوستو بہت ضروری ہے، اس کا خاص خیال رکھیں آپ لوگ۔ باقاعدہ اس پر محنت کرنی چاہیے کہ مسلمان محلے بغیر مسجد کے نہ رہیں۔ ایک تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر قبیلے، ہر محلے میں مسجد کی تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ پھر اس کے ساتھ دو چیزوں کی اور بڑی تاکید کی، وَأَن تُنَظَّفَ، اور حکم دیا کہ مسجدوں کو صاف رکھا جائے۔ اللہ اکبر، ان تنظف، مسجدیں صاف رکھی جائیں، برابر جھاڑو دینا چاہیے، صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا چاہیے، اور چاہیے کہ ہر انسان اپنی ذمہ داری سمجھے۔ آخر آپ اپنے گھر کی صفائی ستھرائی کرتے ہیں بڑے شوق سے، اللہ کے گھر کی صفائی ستھرائی کی باری آتے ہے تو ہم دیکھتے ہیں نہیں فلاں کریں، ہم وہ کریں وہ کریں، کوئی نہیں کرتا تو چلو بھائی تنخواہ رکھ کر کے ایک آدمی رکھا جائے۔ اللہ کی گھر کی صفائی کے لیے تنخواہ رکھے، آدمی نوکر رکھا جائے۔ دوستو سوچنا چاہیے کہ اللہ کا گھر، اس کی صفائی ستھرائی کے لیے تو تقریباً ہر انسان کو کوشش کرنی چاہیے، ہر انسان کو، امیر غریب چھوٹے بڑے سب۔ تو اللہ کے رسول نے 3 باتوں کا حکم دیا۔ ایک تو ہر محلے میں، ہر قبیلے میں مسلمان جہاں آباد ہوں ان کے درمیان مسجد ہونی چاہیے، بنانے کا حکم دیا، کیسی بھی ہو، کچی ہو، پکی ہو، جھوپڑے کی ہونا چاہیے، لوگوں کے اکٹھا ہونے کا ایک سلسلہ بن جانا چاہیے۔ یہ مسجد پہلا حکم۔ نمبر 2، وَأَن تُنَظَّفَ، اس کے اندر مسجد کی صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھا جائے۔ نمبر 3، وَتُطَيَّبَ، خوشبو کا بھی انتظام اس میں کر دیا جائے۔ اللہ اکبر، خوشبو کا انتظام کر دیا جائے، عود جلا دیا جائے، یا کچھ ایسا، آج تو بہت ساری چیزیں ہیں، ایسی چیزیں رکھنی چاہیے خوشبو کی، چھڑک دی جائیں یا اسپرے کر دیا جائے۔ یہ اس طرح سے بہت ساری چیزیں آج ہو گئی ہیں، ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ حدیث ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے۔ ایسی مفہوم کی حدیث حضرت سمورہ ابن جندب رضی اللہ تعالی عنہ جو مشہور صحابی ہیں، انہوں نے بھی نبی علیہ السلام سے انہی الفاظ میں حدیث نقل کی، جس کو امام احمد اور امام ترمذی رحمہم اللہ نے اپنی سنن اور مسند میں روایت کیا ہے۔ دوستو کسی حدیث کا کئی صحابہ سے روایت کرنا، کئی صحابہ کا نقل کرنا، اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ نبی علیہ السلام اس حدیث کو بار بار
بتاتے رہے، تاکید کرتے رہے، مختلف محفلوں میں لوگوں کو نصیحت کرتے رہے. اسی لیے بہت سارے صحابہ کرام نے اس کو سنا اور یاد رکھا. سمرہ ابن جندب کی حدیث تقریباً یہی الفاظ ہیں. کہتے ہیں کہ امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نتخذ المساجد فی دیارنا وامرنا ان ننظفها. نبی علیہ السلام نے ہم لوگوں کو حکم دیا کہ ان نتخذ المساجد فی دیارنا، اپنے گھروں کے درمیان یعنی اپنے محلوں میں اور اپنے قبیلوں کے اندر، ہر محلے، ہر قبیلے میں، ہر علاقے میں مسجد ہونی چاہیے. ہم لوگ مسجد کی تعمیر کریں. پورے محلے کے مسلمانوں کی ذمہ داری ہوتی ہے. سب لوگ مل کر کے، ایک نہیں بنا سکتا، سارے لوگ مل کر کے مسجد بنائیں. اور اس کی فکر بھی سب لوگوں کو ہونی چاہیے، مرد ہوں یا عورت ہوں. ہر کلمہ گو کو اس چیز کی فکر ہونی چاہیے. آپ اپنے گھر کی تعمیر کے لیے کتنی فکر کرتے ہیں، لاکھوں خرچ کر ڈالتے ہیں، اور مسجد بنانے کی باری آئے تو دیکھتے ہیں فلاں پیسہ دے دے، فلاں پیسہ دے دے. نہیں دوستو، پورے محلے کے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ حسب استطاعت مدد کریں اور سب لوگ مل کر کے مسجد کی تعمیر کریں. اور اسی طرح سے سمرہ ابن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وَآمَرَنَا، اور نبی علیہ السلام نے ہم لوگوں کو یہ بھی حکم دیا کہ أَن نُنَظِّفَهَا، ہم لوگ مسجدوں کو صاف رکھیں، صفائی کا خیال رکھیں. مسجدوں میں جھاڑو لگاتے رہیں، صفائی کرتے رہیں، خوشبو کا انتظام کریں. نمازیوں کو سہولت پہنچانے کی ہم کوشش کریں. یہ برابر اس طرح سے ہمیں خیال رکھنا چاہیے، اور نبی علیہ السلام نے اس کا حکم دیا ہے. اسلام میں مساجد کی صفائی ستھرائی بہترین اعمال اور بڑے اجر و ثواب اور فضائل کی چیز بیان کی گئی. صحیحین وغیرہ کی روایت، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ان امرأة سوداء كانت تقم المسجد ففقدها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسأل عنها بعد ایام فقیل له انها قد ماتت فقال فهلا آذنتموني فأتى قبرها فصلى عليها. حدیث کے راوی ہیں مشہور صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک کالی کلوٹی بدشکل حبشیہ عورت تھی، اور تھی کیا وہ؟ کسی کی باندی تھی، وہ کسی کی غلامی کرتی تھی، باندی تھی مدینے میں. اس نے اس کے بڑھاپے میں کمزور ہو جانے کے بعد اس کو آزاد کر دیا. تو بیچاری جب آزاد ہوئی وہ عورت، آقا نے، اس کے مالک نے اس کو آزاد کر دیا. آقا کی خدمت سے آزاد ہوئی تو بیچاری کہیں اور جانے کے بجائے، کہیں اور عام کام کرنے کے بجائے اس نے سوچا کہ ہم اللہ کے گھر کی میں خدمت کروں گی. اتنی زندگی ہم نے اپنے آقا کی خدمت کی، اللہ تعالیٰ نے اب موقع دے دیا ہے، آقا نے آزاد کر دیا، تو بقیہ زندگی ہم اللہ تعالیٰ اپنے خالق اور مالک کے گھر کی خدمت میں گزار دوں گی. وہ مسجد ہی میں رہتی تھی، ایک کنارے سو بھی جاتی تھی بیچاری، اور اپنے کپڑے یہاں کمر پر ایک تھیلی لٹکا لیتی، کپڑے کی
تھیلی لٹکا لیتی اور پورے مسجد نبوی میں گھومتی رہتی بیچاری، مسجد کے اندر گھومتی رہتی. کہیں اڑتا ہوا کوئی درخت کا پتا آ گیا ہے، کوئی تنکا آ گیا ہے، کوئی لکڑی آ گئی ہے. آج کی طرح پکے روڈ تو نہیں ہوتے تھے، ہوا چلتی تھی، اور نبی علیہ السلام کے زمانے میں مسجد بھی پوری پیک نہیں تھی، بند نہیں تھی، تو بہت ساری چیزیں آ جاتی تھی. یہ بیچاری ایک تھیلی بازو میں لٹکا لیتی کمر پر یہیں سامنے، اور ٹہلتی رہتی. جو بھی تنکا، کپڑے کی کوئی چنڈی، کوئی دھاگا، کوئی پتا، کوئی لکڑی گری ہے، اڑتی ہوئی آ گئی مسجد میں، اس کو اٹھاتی، اسی تھیلی میں ڈال لیتی اور تھیلی میں ڈال لیتی. اور پھر جب وہ بھر جاتی تھیلی تو لے جا کر کے باہر کوڑے میں ڈال دیتی. یہی برابر وہ کرتی رہی بیچاری، کوئی اور کام اس نے کیا ہی نہیں. آزاد ہونے کے بعد اللہ کے گھر کی خدمت کرتی رہی، صفائی ستھرائی کا خیال رکھتی، کوڑا کرکٹ پتے تنکے سب اٹھاتی تھی. اچانک وہ غائب ہو گئی. ففقدها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ غائب ہو گئی. کئی روز ہو گئے نظر نہ آئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا، اللہ اکبر، یہ ہے مسجد سے جڑنے والی عورت، جڑنے والے انسان کا مقام. 2 دن گزر گئے اور وہ عورت نظر نہیں آ رہی تھی. نبی علیہ السلام نے اس کو پوچھنا شروع کیا، وہ عورت کہاں گئی، عورت کہاں چلی گئی، وہ نظر نہیں آ رہی ہے. تو لوگوں نے کہا انہا مات، یا رسول اللہ تو انتقال کر گئی، انتقال کر گئی. اللہ رسول نے فرمایا فہلا آذنتمونی، جب وہ انتقال کر رہی تو تم لوگوں نے ہم کو کیوں نہیں بتایا. اللہ اکبر، رحمت للعالمین، خاتم الانبیاء والمرسلین محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کی فکر کر رہے، ڈھونڈ رہے ہیں جو لاوارث تھی، شکل و صورت کی حبشیہ، کالی کلوٹی بادی تھی، لیکن جڑی ہوئی تھی اللہ تعالیٰ کے گھر مسجد سے. ہر چیز میں بڑی معمولی تھی، لیکن جڑی تھی ایک بڑی چیز سے. تو کائنات کا سب سے بڑا انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کو یاد رکھتے ہیں. پوچھنے آپ نے پوچھا وہ عورت کہاں گئی، لوگوں نے کہا انہا ماتت، وہ تو مر گئی. جب مر گئی وہ تو لوگوں نے کانہم تقالوہا، معمولی سمجھا. مسجد میں جھاڑو لگانے والی ایک کالی کلوٹی مادی ہی تو ہے، لاوارث. بعض روایات میں آیا ٹھنڈی کا موسم تھا، کچھ بارش بھی ہو رہی تھی، ٹھنڈی ہوائیں بھی چل رہی تھی، تاریکی رات تھی. تو صحابہ کرام نے اس عورت کو معمولی سمجھ کر کے عورتوں کو دیا، کسی گھر میں عورتوں نے نہلایا، اور چند صحابہ چلے گئے، اس کو جنت البقیع میں دفنا کر کے آ گئے. اور نبی علیہ السلام کو بتایا بھی. اتنی معمولی چیز سمجھی کہ لوگوں نے بتایا ہی نہیں نبی علیہ السلام کو. جب آپ نے پوچھا تو لوگوں نے بتایا، تو آپ نے فرمایا افہلا آذنتمونی، تم لوگوں نے مجھے کیوں نہیں اس کی وفات کی خبر دی. اللہ اکبر. فہلا آذنتمونی یا افلا آذنتمونی، تم لوگوں نے مجھ کو کیوں نہیں بتایا، مجھے کیوں نہیں اطلاع دی. ہمیں بتانا تھا، ہم کو اطلاع کرتے. لوگوں نے کہا یار صحیح نہیں، وہ ایک معمولی عورت تھی، سردی کا موسم تھا، بارش ہو رہی تھی، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی، تاریکی رات تھی، آپ کو زحمت دینا ہم لوگوں نے گوارا نہیں سمجھا.
نہیں مناسب سمجھا۔ آپ نے فرمایا دلونی علی قبرہا، چلو ہمیں اس کی قبر دکھاؤ۔ اللہ اکبر، دلونی علی قبرہا، چلو ہمیں اس کی قبر دکھلاؤ۔ صحابہ کرام اب انکار نہیں کر سکتے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ساتھ لیا اور جنت البقیع لے جا کے بتایا اللہ کے رسول یہ اس کی قبر ہے۔ نبی علیہ السلام فقام علیہا وصلی، نبی علیہ السلام نے وہیں کھڑے ہو کر کے اس کے حق میں نماز، اس کی نماز جنازہ پڑھی۔ مسجد سے جڑنے والی ایک مادی، ایک نوکرانی، ایک لونڈی کی مسجد سے جڑنے سے کتنی اس کی عزت اللہ تعالیٰ کے نزدیک اور اللہ کے رسول کے نزدیک ہو گئی۔ کیوں؟ میں نے کہا تھی تو بڑی معمولی، لیکن تعلق اس نے اللہ کے گھر سے جوڑا، بہت بڑی بن گئی وہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے نماز جنازہ پڑھی، سلام پھیر کر کے جب آنے لگے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگو ان هذه القبور مملوءۃ ظلما، یہ جتنی قبریں تھیں ساری قبریں تاریکی سے بھری ہوئی تھیں، سب میں اندھیرا چھایا ہوا تھا، لیکن ان اللہ منورھا، لیکن میں نے اس عورت کے حق میں جنازہ پڑھی تو ایسی دعائیں میں نے کیا اس کے حق میں کہ ہم نے تو اس کے حق میں دعا کیا تھا، لیکن اس دعا کی برکت اور اس عورت کی کے حق میں جو میں نے دعائیں کی اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے قبرستان کی تمام قبروں کو نوروں سے بھر دیا۔ اللہ اکبر، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام جب اس کھڑے ہوئے اس کے قبر پر نماز پڑھنے کے لیے تو جو صحابہ تھے انہوں نے بھی پیچھے صف لگا کر کے آپ کے ساتھ جنازے میں شامل ہو گئے۔ اس حدیث سے دوستو مسجد کی خدمت، صفائی ستھرائی اور اس کے نظافت کے خیال رکھنے والوں کی بڑی فضیلت۔ ایک روایت اور ایسی ہی ہے کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص کالا بد شکل، کالا کلوٹا انسان، بد شکل تھا بالکل، وہ اپنا سارا وقت مسجد نبوی کی صفائی ستھرائی میں لگا دیتا تھا۔ کان تقم المسجد، مسجد میں کوئی چیز گری پڑی نظر آتی تو اس کو اٹھاتا اور لے جا کر کے پھینک دیتا۔ اللہ اکبر، اس شخص بیمار پڑا اور وہ انتقال کر گیا۔ اس کے انتقال کر جانے کے بعد لوگوں نے تجہیز تکفین کی اور اس کو دفنا دیا، نبی علیہ السلام کو اطلاع نہیں دی۔ کئی دن سے نظر نہ آیا، تو اللہ کے رسول نے لوگوں سے پوچھا وہ آدمی کہاں گیا جو مسجد میں گھومتا رہتا تھا، تنکے اٹھایا کرتا تھا؟ تب لوگوں نے بتایا کہ یا رسول اللہ وہ تو انتقال کر گیا، اور ہم لوگوں نے اس سے کفنا دفنا کر کے فرصت لے لی۔ اللہ کے رسول مجھے کیوں نہیں بتایا؟ لوگوں نے عذر بیان کیا، یا رسول اللہ ایک معمولی سا آدمی تھا، آپ کو بلا وجہ تکلیف ہوتی اس لیے ہم لوگوں نے آپ کو اطلاع نہیں دی، آپ کے آرام اور راحت کا خیال کیا۔ نبی علیہ السلام نے بتایا، فرمایا چلو ہمیں اس کی قبر دکھاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے لوگ اس کے قبر پر گئے
اشارہ کیا کہ یا رسول اللہ یہ اس کی قبر ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو اس کی نماز جنازہ پڑھی، اور اس انداز سے اس مسجد کی صفائی ستھرائی کرنے والے، اللہ تعالیٰ کے گھر کی نظافت کا خیال رکھنے والا کالا انسان، بس شکل بھی تھا لیکن اتنا اونچا مقام و مرتبہ اپنے اس عمل سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک بنا رکھا تھا۔ کیسا بھی تھا لیکن رب کے گھر سے جڑا ہوا تھا، بیت اللہ سے جڑا تھا، اللہ تعالیٰ کے گھر سے جڑا ہوا تھا۔ کتنا بھی چھوٹا تھا لیکن اللہ کا گھر اللہ سے جڑ گیا، اللہ کے گھر سے جڑ گیا تو اس کا چھوٹا پن ختم، وہ بھی بڑا بن گیا۔ نبی علیہ السلام نے جنازے کی نماز پڑھی اور سلام پھیرنے کے بعد بتایا، فرمایا لوگو یاد رکھو، ہم نے ایسی دعا اس شخص کے حق میں کی ہے کہ اس کی دعا کی برکت سے پورے قبرستان کی قبریں جو تاریکی میں، جن میں تاریکی چھائی ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے میری دعا کی برکت سے اور اس شخص کے حق میں جو میں نے دعا کی، اس کی وجہ سے ساری قبروں کی تاریکیاں دور کر کے اللہ تعالیٰ نے نور سے بھر دیا، منور کر دیا۔ تو دوستو، مسجد اللہ تعالیٰ کے گھر کی صفائی ستھرائی کا ہمیں خاص خیال رکھنا چاہیے۔ ہمیں اس سلسلے میں کوئی کوتاہی، کوئی لاپرواہی نہیں کرنا چاہیے۔ بہت ساری روایات اس سلسلے میں آئی ہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام بذات خود اس کا بہت ہی زیادہ خیال رکھا کرتے تھے۔ بخاری اور مسلم کی روایت، حدیث کے اندر آتا ہے کہ بینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخطب اذ رأى نخابة فی قبلۃ المسجد۔ جمعے کا دن تھا، نبی علیہ السلام ممبر پر تشریف لے گئے، خطبہ دے رہے تھے، لیکن قبلے کی طرف دیوار پر دیکھا کہ کسی نے کچھ بلغم لگا ہے، کسی نے اپنی ناک پہنچ دی ہے یا بلغم آیا تھوک دیا ہے اس نے، اللہ اکبر، ناک چھنک دیا اور وہ دیوار پر نظر آ رہی تھی، اللہ اکبر۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی نگاہ پڑی، فتغیظ علی الناس، آپ ایسے لوگوں پر بہت غصہ ہوئے، بہت ناراض ہوئے، بہت زیادہ آپ کو ناگوار گزرا۔ ثم حقها، آپ اترے اور اس کو کسی کپڑے سے، پیپر سے یا اپنے ہاتھ سے اس کو صاف کیا۔ اللہ کے گھر کی دیوار ہے، اس پر کسی نے ناک پہنچ دی ہے، کسی نے بلغم تھوک دیا ہے۔ رحمت للعالمین، نبی علیہ السلام نے کسی کو کہا بھی نہیں کہ ہاں تم صاف کرو، خود اپنے سے صاف کیا۔ اور پھر بعض روایتوں میں آیا نبی علیہ السلام نے زعفران منگایا اور اس جگہ جہاں تھوک یا ناک لگی ہوئی تھی، بلغم پہنچ دینے کے بعد اس پر زعفران مل دیا تاکہ اس کا اثر ختم ہو جائے۔ پھر آپ نے لوگوں سے خطاب کیا اور فرمایا، ان اللہ عز وجل قبل وجہ احدکم اذا صلی فلا یبصق بین یدیہ۔ اے لوگو، تم میں سے ہر شخص کو خیال رکھنا چاہیے کہ انسان جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو سمجھو کہ اللہ تعالی سمجھو کہ اس کے سامنے ہوتا ہے، یعنی اللہ کی رحمت، اللہ کی برکتیں
اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اس کے سامنے ہوتا ہے. فلا یبصق بین یدیہ، اس لیے کبھی کسی کو تھوکنے کی نوبت آ جائے تو خبردار دیوار پر نہیں تھوکے، مسجد میں نہیں تھوکے، قبلے کی طرف نہیں تھوکے. یہ تو اس طرح سے آئی. ایک دوسری روایت میں ہے جو ابن ماجہ وغیرہ کی ہے اس میں مزید وضاحت ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأى نخامة فی قبلۃ المسجد فاقبل علی الناس. نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ قبلے کی طرف مسجد کی دیوار میں کسی شخص نے تھوک دیا ہے. نبی علیہ السلام لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا ما بال احدکم مستقبل ربہ فیتنخع امامہ. بڑے افسوس کی بات ہے، تم میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، سامنے قبلہ رو ہوتے ہیں، رحمت کا فرشتہ، رب کی رحمتیں، رب کی برکتیں سب قبلے کی طرف ہوتی ہیں اور وہ وہیں تھوک دیتا ہے، اپنا بلغم کھانس کر کے تھوک دیتا ہے. وہ ذرا بتاؤ ایحب احدکم ان یستقبل فیتنخع فی وجہہ. تم لوگ ذرا بتاؤ اگر کوئی انسان تمہارے منہ پر تھوک دے، کوئی اس کو پسند کرے گا؟ یا تمہارے سامنے تھوک دے، کوئی پسند کرے گا؟ اس انسان کی جرأت کیسے ہوئی کہ اب اس کے سامنے کوئی تھوک دے تو غصہ اللہ کے سامنے تھوک دیتا ہے، وہاں تھوک دے رہا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے. اذا بصق احدکم فلیبصق عن شمالہ. سنو، اگر کبھی نماز کی حالت میں تھوکنے کی ضرورت پڑ جائے تو انسان کو چاہیے کہ بائیں طرف تھوکے، تاکہ چونکہ رحمت کا فرشتہ نہیں. اور کہاں تھوکے، کب تھوکے؟ یہ اس وقت کی بات ہے جب مسجد کچی ہو، نماز پڑھ رہے ہیں، رمل ہے، ریت ہے، کنکریٹ پڑے ہوئے ہیں، جیسے پرانے زمانے میں ہوا کرتا تھا. بہت سا ابھی تک آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا، مسجد میں جائیں تو کچی مسجد اور بہت دھول مٹی پڑی رہتی، اللہ ایسی مسجد میں. لیکن آج مسجد پکی ہے، فرش بچھا ہوا ہے، قالین ہے، چٹائی بچھی ہوئی ہے، چادریں بیٹھی ہے، دریاں بچھی ہوئی ہیں. تو اگر آج انسان کو دیکھو، اسلام نے بڑی آسانیاں دی ہیں. آدمی کو کھانسی آ گئی، بلغم نکل گیا، اب اس کو الجھن ہو رہی ہے، یا انسان کو زکام ہوا ہے، کبھی ناک بہتی ہے، تو نبی علیہ السلام نے سب سے بہترین راستہ کیا بتایا؟ ایک کپڑا لے لو، کپڑا، اور اگر کپڑا آپ کے پاس کوئی الگ سے نہیں ہے تو جو آپ قمیص پہنے ہیں، جو کپڑا پہنے ہیں، جو چادر پہنے ہیں، آپ اسی میں اس کو تھوک لیں، اسی میں اس کو ناک صاف کر لیں، پھر اس کو اس طرح سے مل کر کے اس کو ایسا کر دیں کہ اس کا ایک جگہ اکٹھا ہی نظر ختم ہو جائے. اللہ اکبر. یہ اس چیز اب یہاں اس حدیث میں ایک تو قبلے کی طرف یا مسجد میں تھوکنے سے منع کیا گیا، اور دوسری طرف بہت بڑی چیز یہ کہ اگر انسان مجبور ہے تھوکنے کے لیے یا ناک صاف کرنے کے لیے، دیکھیں کبھی انسان کو زکام ہوا ہے اور ناک بہنے لگتی ہے تو اللہ، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ناک بہنا چاہتی ہے لیکن نماز میں ایسے کھڑے ہیں کہ ان کو سارا
ان کی ساری کوشش اپنی ناک روکنے میں ہے زمین پر نہ ٹپک جائے، نہ گر جائے، اس طرح سے کرتے رہتے ہیں۔ ذرا سوچو کتنا انسان پریشان رہتا ہے، نماز کا خشوع ختم ہو جاتا ہے، اور آخر تک امام کب سلام پھیرے گا تو صاف کریں گے، یہ مسئلہ نہ معلوم ہونے کی بنا پر پریشانی۔ اگر ناک آ گئی ہے، آپ کی ناک بہہ رہی ہے یا بلغم آ گیا ہے، تو آج بہت آسانی ہے، دستی رکھیں، ٹیشو ساتھ میں رکھیں، آ گئی آپ اس کو اس طرح سے ناک صاف کر لیں۔ بلغم آ گیا، تھوک کر کے اس کو اس طرح سے مل کر کے جیب میں ڈال لیں، بجائے اس کے کہ پوری نماز آپ کی خراب ہو، آپ اس کو روکنے کنٹرول کرنے میں ساری صلاحیت صرف کرتے، نماز کا خشوع خضوع ختم ہو جائے۔ اس سے بہتر ہے کہ ایک مرتبہ قرات روک کر کے آپ ناک صاف کر لیں، بلغم نکال لیں، اور پھر اپنی نماز پوری کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کا حکم دے دیا ہے۔ تو دوستو، ہمارے سامنے اس طرح سے بہت ساری روایات ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت ساری روایات میں مسجد کی صفائی کا، ستھرائی کی تاکید کی ہے، اس کی فضیلت بیان کی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ مسجد کا خاص خیال رکھیں، اور اگر مسجد میں ہم نے لاپرواہی کی، ہم کو تو خود مسجد میں تھوکنا نہیں چاہیے، مسجد کے قبلے کی طرف کچھ کرنا نہیں چاہیے۔ اگر کبھی انسان کو پریشانی ہے تو آپ اس کو اس طرح سے صاف کر لیں۔ اگر آپ نے تھوک دیا، اللہ اکبر، نہیں کنٹرول کر سکے، نہیں معلوم تھا، تھوک دیا آپ نے، تو اس کا علاج اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ فوراً اس کو صاف کر دو۔ نماز پڑھ کر کے فارغ ہوئے سب سے پہلے آپ اس کو صاف کر دیں۔ اللہ اکبر۔ یہاں ایک چیز اور بتائیں، بڑی شدید وعید ہے جو لوگ مسجد کو گندی کرتے ہیں، صفائی ستھرائی کے خیال نہیں کرتے، تھوک دیتے ہیں، ناک چھڑک دیتے ہیں، پونچھ دیتے ہیں، لاپرواہی کرتے ہیں، تو یاد رکھیے گا امام بزار، امام ابن خزیمہ، امام ابن حبان رحمہم اللہ نے بسند صحیح نقل کیا ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا یبعث صاحب النخامۃ فی القبلۃ یوم القیامہ وفی وجہہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ دوستو، بڑی شدید وعید ہے، بڑی شدید وعید ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جس شخص نے لاپرواہی کیا، قبلے کی طرف تھوک دیا، مسجد میں تھوک دیا، صاف نہ کیا، قبلے کی طرف تھوکا، صاف نہ کیا، تو وہ شخص قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کا تھوک اللہ تعالیٰ اس کی پیشانی پر رکھے گا، تھوک اس کی پیشانی پر ہوگا۔ پورے حشر کے میدان میں جہاں جہاں جائے گا لوگ دیکھیں گے اور سب کو سمجھ میں آ جائے کہ وہ انسان ہے جو قبلے کی طرف تھوکتا تھا، مسجد میں تھوکتا تھا، مسجد کی صفائی ستھرائی نہیں کرتا تھا۔ دوستو، ہم نے اپنے بعض اسلاف کو دیکھا، واللہ بعض مشائخ کو دیکھا، اور ایک ایسی شخصیت کو میں نے دیکھا جو اپنے وقت میں صرف ہندوستان نہیں بلکہ پوری دنیا کا سب سے بڑا محدث سمجھا جاتا تھا۔ میں دیکھا نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں داخل ہوا، اذان ہوئی، مسجد میں داخل ہوئے، سنت پڑھی، تو میں نے اس محدث کبیر کو دیکھا، اللہ اکبر، جب دیکھا کہ ابھی جماعت کھڑی ہونے میں ٹائم ہے، تو مسجد کے باہر نیم کا درخت تھا اور اس کی کچھ شاخیں مسجد کے صحن میں آتی تھیں۔ لازمی چیز ہے، پتے گریں گی، اس کی کچھ شاخیں گریں گی، کچھ ٹکنے ہوا میں اڑتے ہیں۔ تو میں نے اس محدث کبیر کو دیکھا کہ جب تک جماعت کھڑی نہیں ہوئی
اذان اور اقامت کے درمیان سنت پڑھنے کے بعد سارا وقت وہ مسجد میں گھوم گھوم کر کے وہی تنکے پتے اٹھاتے اور باہر پھینک دیتے. اذان اور اقامت کے درمیان کا سارا ٹائم انہوں نے اس چیز کے اندر صرف کیا. یہ ہم نے اپنے اسلاف کو دیکھا کہ اس طرح سے مسجد کے تنکے کو اٹھانا، مسجد کی نظافت و ستھرائی کا اجر و ثواب حاصل کرنا، اس کی اہمیت ان حضرات کے نزدیک تھی. اللہ تعالی ہم سب کو اس کار خیر میں شرکت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہر اعتبار سے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے گھر مسجد سے جوڑ دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ.